الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. We begin. شروعات کرتے ہیں. بھول گیا کہ اردو میں تھا درس. بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا, جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میری یہ گواہی ہے, شہادت ہے کہ بے شک اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اور محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. الحمدللہ تعالی ہمارا کل کا موضوع آج بھی جاری رہے گا, اور بیان میں ذکر کیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف ایک ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمان الہی ہے کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, تو اسی راستے پہ اور یا اسی راستے کی اطاعت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو مت پکڑو, کیونکہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے. اور ذکر کیا تھا حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما, اور ایسی ہی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی مروی ہے. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا وقال هذا سبیل اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط زمین پر بنائی اور پھر ذکر کیا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے. ایک خط بنائی, ایک, یہی اللہ کا راستہ ہے. ثم خط عن یمینہ وعن شمال خطوطا, اور پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر اور سی لکیریں بنائیں, اور پھر ذکر کیا ہادہ السبل, یہ دوسرے طور طریقے ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ, اور ہر اس راستے کے اوپر جو اللہ کے راستے کے مخالف ہے, اس ہر راستے کے اوپر ایک شیطان ہے جو کہ اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. اسے وہ جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہے, اور اگر کسی چھوٹے سے عمل میں بھی میں نے انسان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یہ انسان برباد ہو جائے. ہم نے ذکر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اور ان کی قوم کا. ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے, کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی التوحید, کہ بے شک
حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ان کے بیچ میں 10 جنریشن گزرے. 10. کلہم علی التوحید، سارے کے سارے توحید پہ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور یہ جب آخری قرن آیا، آخری جنریشن آئی، ان میں سے جو نیک لوگ تھے اور ان کی وفات ہو گئی، تو شیطان ایک اچھی نصیحت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اس نے دکھایا کہ میں اچھی نصیحت کر رہا ہوں، تمہارے لیے اچھائی چاہتا ہوں. زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتے گمراہ کہ ان کے سامنے برائی رکھی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں برا انسان ہوں، مجھے برائی پہ چلنا ہے. زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہوں گے ان کے سامنے برائی رکھی جائے گی، لیکن اس کی شکل کو اچھا بنا کے پیش کیا جائے گا. یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی آپ کو زہر دے لیکن اس کے اندر چینی ملا کے، تاکہ جب آپ پئیں آپ کو میٹھی لگے، جبکہ اس میں نقصان ہے. تو جب شیطان قوم نوح کے پاس آیا، ذکر کیا کہ یہ جو تمہارے بڑے تھے، جو نیک کام کرنے والے تھے، ان کی صحبت میں تم رہ کے ان کی اچھائیوں کو دیکھ کے تم بھی اچھائیاں کرتے تھے، تم بھی نیک عمل کرتے تھے، لیکن اب ان کی وفات ہو گئی. تم ایسا کرو، ان کی بت اور تماثیل تصویریں بنا کے انہیں ان کے مجالس کی جگہ، جہاں پہ ان کی مجلسیں سجتی تھیں، جہاں پہ یہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ انہیں لگا دو. جب تمہیں ان کی شکلیں نظر آئیں گی بتوں میں یا ان کی تصاویر میں، تو تمہیں یاد آئے گا ان کے کیا اعمال تھے، کیا اچھے اعمال تھے ان کے، اور تم بھی ان اعمال پر عمل کرو گے. اب ظاہری طور پہ تو یہ نصیحت بڑی اچھی ہے اور عقل کے مطابق ہے. یعنی انسان اگر اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھے، اچھے یعنی صحبت رکھے، ایک اچھے ماحول کو بنائے اپنے گھر میں، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اچھے عمل کروں، میں بھی اچھا عمل کروں. لیکن اگر آپ بار بار اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، نہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو آپ کا حال بھی یہی ہو جائے گا. تو ظاہری طور پہ تو نصیحت بڑی اچھی تھی کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ کے ہم یاد کریں گے وہ اچھے اعمال اور ہم بھی اچھے اعمال کریں گے. اور یہ ایک زمانے تک یہی سلسلہ رہا، وہ انہیں دیکھ کے اچھے اعمال کرتے تھے. لیکن جیسے وقت بڑھتا گیا، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے ان بتوں کی اور ان تصاویر کی عبادت شروع کر دی. کیسے گمراہ ہوئے؟ یعنی کسی نے آ کے یہ تو نہیں کہا نا کہ شرک کرو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ شرک کرو، اللہ کے ساتھ شریک بناؤ. جو بری نصیحت تھی اسے اچھے الفاظوں میں پیش کر کے تھوڑا سا زہر کے اندر چینی ملا کے آپ کو پلا دیا، آپ پی گئے، اس لیے میٹھا پانی ہے، کڑوا پانی نہیں تھا تو آپ پی گئے. لیکن اس کا نقصان پوری قوم نوح پہ ہوا. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس پوری قوم کو برباد کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال تک 950 سال دعوت کرتے رہے کہ واپس اللہ کی توحید کے پاس آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے راستے پہ، واپس آ جاؤ اللہ کے راستے پہ. لیکن وہ جو زہر انہوں نے پیا تھا اس کا اثر رہا، گمراہ کر دیا، اللہ کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اس بدعت کی وجہ سے. تو ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ کچھ اوامر ہیں یا کچھ وسائل ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے. اور انہیں پہچاننا جان کی اور ایمان کی حفاظت ہے. انہیں پہچاننا جان کی اور ایمان کی حفاظت ہے. جان کی ایسے حفاظت ہے کہ جو اللہ کے سامنے گنہگار ہوگا، بے شک اگر اللہ چاہے گا تو اس پہ عذاب ضرور بھیجے گا، اس زندگی میں بھی بھیجے گا اور اگلی زندگی میں بھی بھیجے گا. اور ایمان کی حفاظت ہے، اس لیے اللہ کے راستے پہ کو چھوڑ کے ایمان نہیں.
اللہ کے راستے کو چھوڑ کے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان انہی راستوں پہ چلتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے۔ ہم نے دو چیزوں کا کل ذکر کیا تھا جس کے باعث شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ پہلا تھا بدعات، دین میں وہ جو بدعات پیدا کریں، نئے اعمال، نئی قسم کی عبادات لائیں۔ اس ذریعے سے انسان جو سنت کی باتیں ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو شریعت میں باتیں آئی ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیزیں ظاہری طور پہ ہمیں پاکستان میں بے حد نظر آئیں گی۔ ہم نے ذکر کل کیا تھا مولد النبی کی، میلاد النبی کی، جو کہ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ہماری نبی کی محبت ہے، اور ہمارا کہنا ہے کہ تمہاری محبت ابو بکر کی محبت سے زیادہ نہیں، حضرت عمر کی محبت سے زیادہ نہیں، حضرت عثمان کی محبت سے زیادہ نہیں، حضرت علی کی محبت سے زیادہ نہیں، عبداللہ بن مسعود کی محبت سے زیادہ نہیں، عبداللہ بن عباس کی محبت سے زیادہ نہیں۔ تو تمہاری محبت میں اور ان کی محبت میں اتنا فرق کیوں؟ تم نے یہ نئی قسم کی محبت اپنا کے صحابہ اکرام کی محبت کو چھوڑ دی۔ محبت تو جب ہے جب تم نبی کی سنت پہ چلو گے۔ میں آج آپ سے پوچھوں، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ مجھے نماز کا طور طریقہ سمجھائیے، قرآن اور احادیث سے سمجھائیے، نہیں سمجھا سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے یہ؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کپڑے پہننے کے طور طریقے قرآن اور سنت سے بتائیے، نہیں بتا سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ تو چاہے گا کہ میں احادیثوں کی کتابیں پڑھوں، کیا کیا احادیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہیں میں پڑھوں، سمجھوں اور ان پر عمل کروں۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس محبت کو ظاہری طور پہ اس پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی اطاعت کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تمہارے میں سے کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں جب تک کہ وہ میرے سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات میں جو بھی انسان ہے ہر کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرو، باقیوں کو چھوڑو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ یہاں پہ ہمارا اتفاق ہے، ہم بھی اتفاق، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس محبت کا طور طریقہ تو ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم اسلام کا ہر عمل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف عمل نہیں بتایا، عمل کی کیفیت بھی بتا دی۔ اللہ نے یہ تو حکم نہیں کیا نا کہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھنا تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے کہ تمہارے سے پہلے جو قومیں آئیں ان پہ بھی واجب تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی والے لوگ بنو۔ لیکن قرآن اور سنت میں اس سے زیادہ بھی احکامات آئے ہیں۔ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ ہر انسان روزہ رکھے جیسے وہ روزہ رکھنا چاہے۔ ویسے تو روزہ کلام کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کلام کا روزہ رکھا اللہ کے امر کے تحت۔ حضرت زکریا کے یہاں جب اولاد پیدا ہوئی، بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی، انہوں نے بھی روزہ رکھا، کلام کا روزہ، یعنی کسی سے بات نہیں کی، اسے بھی روزہ کہا جائے گا۔ تو روزہ کس چیز کا؟ کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، اور کون کون سے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، کون سے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، اس ہر چیز کا بیان ہے قرآن اور سنت میں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟
تو محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اللہ سے محبت، اس کا بھی بیان قرآن و سنت میں ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں سوائے یہ کہ اس کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی کیفیت، اس کی فقہ قرآن و سنت میں پائی جائے گی۔ نماز، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر 5 نمازیں واجب کر دیں، طور طریقہ سمجھایا کہ نہیں؟ زکوٰۃ واجب کر دی، زکوٰۃ کا طریقہ سمجھایا کہ نہیں؟ حج واجب کر دی، حج کا طریقہ سمجھایا کہ نہیں؟ بر الوالدین واجب کر دی، طریقہ سمجھایا کہ نہیں؟ اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رحم دل کے ساتھ پیش آنا یہ سکھایا کہ نہیں؟ تو بھائی صرف عبادت کا نام کیوں پکڑتے ہو؟ عبادت کا نام کیفیت کے ساتھ پکڑو، جیسے وہ عبادت کرتے تھے ویسے عبادت کرو۔ دوسرا ذکر ہم نے تھا جہالت کا، دوسرا ذریعہ ہے جہالت کا، کہ انسان جہالت سے رضامند ہو۔ اور یہی واقعہ میں الامام الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذکر کرتے ہیں ان احادیث کے بارے میں جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک ایک ایسا زمانہ آئے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ آخری دن کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت قائم ہو جائے گی، یثبت ثابت ہو جائے گی، لوگوں میں زیادہ تر لوگ جاہل ہوں۔ مسلمانوں کے امام الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی مشہور کتاب عقیدہ الطحاویہ، العقیدہ الطحاویہ میں الامام الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فقہاء الامہ، جو اس امہ کے فقہاء تھے، ان کا عقیدے کا بیان ہے۔ اور جب انہوں نے کہا فقہاء الامہ، کون تھا مراد؟ الامام النعمان بن ثابت المشہور بأبی حنیفہ، الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے تلاميذ ابو یوسف، یعقوب ابن ابراہیم اور محمد ابن حسن الشیبانی، یہ الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 بڑے مشہور شاگرد۔ اس کتاب میں ان کے عقیدے کا بیان ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، امام ابو حنیفہ کا کیا عقیدہ تھا، الامام قاضی ابو یوسف کا کیا عقیدہ تھا، الامام محمد ابن یوسف کا کیا عقیدہ تھا۔ ان میں جب بیان کیا جاتا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو عقیدہ سلفیہ ملے گا، اس میں سلفیت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ الامام الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، لوگوں میں وہ قائم ہو جائے گی جہالت۔ کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ خود ہی اپنی جہالت سے رضامند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے بچائے، ہم اپنی جہالت سے رضامند ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ وہ انسان ہے جب جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور وہ رضامند ہے، یعنی کہ اگر چاہیے چائے تو جا کے 100 روپے میں کسی سے لے لوں گا۔ یہی تو ہے نا حال۔ جو انسان دینی علم کو کسی اور کی جائیداد سمجھے، جو قوم دینی علم کو ایک خاص طبقے کی جائیداد سمجھے کہ یہ طبقہ ہے، یہ اس طبقے کی جائیداد ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں، جاؤں گا کسی چیز کی ضرورت ہے 1-2 گھونٹ وہ پلا دیں گے اور پھر جاؤ اپنا راستہ پکڑو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کا راستہ نہیں تھا، صحابہ اکرام کا راستہ یہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو مرد تھے انہیں بھی سکھاتے تھے، عورتیں تھیں انہیں بھی سکھاتے تھے، بچے تھے انہیں بھی سکھاتے تھے، جو قریبی رشتہ دار تھے انہیں بھی سکھاتے تھے، جو دور سے آتے تھے انہیں بھی سکھاتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بدو اندر آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین سمجھاؤ، میں نہیں جانتا یہ دین تم لائے ہو، دین سمجھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر سے نیچے اترتے ہیں، اس آدمی کو ہاتھوں سے لے کے بٹھاتے ہیں، اسے دین سمجھاتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ جب وہ سمجھ لیتا ہے پھر کھڑے ہو کے ممبر پہ کھڑے ہو کے باقی خطبہ دیتا ہے۔ یہ تو ایک بدو انسان تھا جو اندر آیا تھا۔ تو علم جو ہے کسی کی جائیداد نہیں ہے، آپ علم حاصل کریں، قرآن اور احادیث کا علم حاصل کریں۔ انسان یہ سوچے کہ نہیں اس کا علم تو صرف خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، خاص لوگ کے لیے۔ یہ اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھنا ہے۔ میری بات سن لیں، جو انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے دین کا علم میرے لیے نہیں ہے، یہ صرف خاص کچھ لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو یعنی جو مجھ سے الگ ہیں، میں تو صرف جا کے کسی سے فتویٰ لے سکتا ہوں، مجھے نہ قرآن کی ضرورت نہ مجھے سنت کی ضرورت، کسی بھی عالم نے، مولانا نے، مفتی نے مجھے جواب دے دیا یہ میرے لیے کافی ہے، کسی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ انسان اللہ کے بارے میں بری سوچیں رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ انہیں بھیجا گیا ہے، کیوں؟ رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ بے شک وہ دوسرا امر جس سے انسان سیدھی راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ ہے جہالت۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بات پہ، اور وہ ہے اتباع الہوا۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی تمہارے پاس، یہاں پہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا، ایک رسول آیا، بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ، کس چیز کے ساتھ؟ اسے رسول ہدایت کے ساتھ آتا ہے، وحی کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب بھی اس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت میں تمہاری دل چاہت والی باتیں نہیں تھیں، تمہاری دل کے چاہنے والی باتیں نہیں تھیں، اس کے اوپر میرا دل ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ کام کروں، میرا دل چاہتا ہی نہیں ہے میں اس پہ کام کروں۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تم تو متکبر ہو گئے، یعنی اپنا منہ موڑ لیا، نہیں ہے قبول ہمیں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے، تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مشکل کر دیتا ہے۔ آپ اگر کھلے دل کے ساتھ کسی عمل کو قبول کریں، کھلے دل کے ساتھ کہ بے شک ہے اس عمل میں مشقت ہے، میں جانتا ہوں کہ مشقت ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، میں اس عمل کو ٹھیک طرح کروں گا، جیسے کرنا چاہیے ویسے کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کے دروازے کھولے گا آپ کے لیے۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات میں ہے ہی نہیں، ہم نہیں کرتے اعتماد۔ ہمارا اعتماد ہے ہمارے کندھوں پر، ہمارے گھر والوں پر، دوستوں پر، حکومت پر، یہ لوگ کریں گے ہمارے لیے، اللہ پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں، تو اللہ کی بات کیوں مانیں گے جب اعتماد ہی نہیں؟ اور یہ ہے اصلیت، یہ ہے اصلیت۔ جب تک کہ یہ اصلیت نہیں بدلی جائے گی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ یہ سلوگنز ہیں سارے، تبدیلی آئے گی، آ جائے گی، چلی گئی ہے پھر آئے گی،
یہ سارے سلوگنز ہیں. تبدیلی، میں آپ کو ایک آیت سے اس سلوگن کو میں ختم کرتا ہوں. ایک آیت سے کسی بھی بندے کے آنے سے تبدیلی نہیں آتی. ایک آیت ذکر کرتا ہوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالات تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں. انتظار میں مت بیٹھو. قرآن اور سنت کو اپنے گھروں میں نافذ کرو. قرآن اور سنت پر عمل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی زندگیاں چھوڑ دو. لوگ یہ سمجھتے ہیں یار میں دین پہ اگر عمل کروں گا تو مجھے پوری زندگی تبدیل کر دینی پڑے گی. اللہ نے کوئی مشکل دین نہیں بھیجا. تو تیسری چیز ہے ہوا. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا کی تعریف اہل لغت نے، جو عربی لغت کے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے محبت الانسان للشیء وغلبته فی قلبہ. ہوا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کے دین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق عن الهوى، وہ بے شک اپنی ہوا سے کسی بات کا ذکر نہیں کرتے. اپنی ہوا سے یعنی وہ کوئی دل چاہت کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی جو وہ اعمال جس سے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو ان کے اپنے دل میں. اس لیے ہر کسی کی چاہتیں مختلف ہوتی ہیں. ہر کسی کی چاہتیں مختلف ہوتی ہیں. میں ہو سکتا ہوں زندگی سے ایک چیز چاہوں، آپ زندگی سے کچھ اور چاہیں. مجھے ایک چیز پسند ہو، آپ کو کچھ اور پسند ہو. مجھے ایک قسم کا کھانا پسند ہے، آپ کو کچھ اور پسند ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک قسم کی تعلیم پسند ہے، آپ کو کچھ اور پسند ہے. یہ تنوع چاہتوں کا یعنی قسمیں ہیں. ہر کسی میں ایک قسم کی چاہت نہیں ہے. ایک گھر میں میاں اور بیوی کی ایک قسم کی چاہتیں نہیں ہوتی ہیں. والدین کی اور بچوں کی ایک قسم کی چاہتیں نہیں ہوتی. تو پھر ان سے باہر جا کے ہر کسی کی چاہتیں کیسے بنیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ذکر کیا وہ اپنی چاہت کی بات نہیں کی. اپنی چاہت کی بات نہیں کی. میں ذکر کرتا ہوں ایک قصے کا. جنگ بدر کے بعد جن میں 300 کچھ مسلمان تھے، 1000 سے زیادہ کفار قریش تھے. کفار قریش آئے تھے کہ آج کے دن ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کو. آئے مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان میں سے کئی بڑے بڑے لوگوں کو ان میں سے انہوں نے قیدی بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے میں اور حضرت عمر آتے ہیں. تو بات ہوتی ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابو بکر کی رائے کیا تھی؟ قیدیوں کے ساتھ رحم دل کے ساتھ پیش آؤ. آزاد کرنا ہے، جنہیں آزاد کرنا ہے انہیں آزاد کر دو. ایسے ان کے دل نرم ہوں گے، اسلام کے لیے نرم ہوں گے. اور وہاں تھے حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو غصے والے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی. جب حضرت عمر سے رائے پوچھی گئی، حضرت عمر نے کہا نہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں موت کے دروازے تک پہنچائیں. اس والے کو حضرت علی کو دو، اس والے کو فلاں کو دو، تاکہ ان سب کو موت کے دروازے تک پہنچایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے اور حضرت ابو بکر کی رائے دی. اگلے دن اللہ سے وحی آ گئی کہ صحیح رائے حضرت عمر کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دل چاہت والی باتیں دین کو بنا کے نہیں پیش کیا.
اس لیے دین صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس صفت کا ذکر کیا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، بے شک یہ اطاعت کرتے ہیں اپنے ہی ظن کی، اپنے خیالات کی، وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ اور اپنے ہی چاہتوں کی، یعنی آپ ہر عمل ویسے کریں گے جیسے کہ میرا دل چاہتا ہے، جیسے کہ میرا دل چاہتا ہے۔ نماز پڑھوں گا لیکن ویسے پڑھوں گا جیسے میرا دل چاہے گا، جب پڑھوں گا جو میرا دل چاہے گا، روزے بھی رکھوں گا لیکن ویسے رکھوں گا جیسا میرا دل چاہے گا، نبی سے محبت کروں گا لیکن جیسا میرا دل چاہے گا، میں حجاب کروں گی لیکن جیسے میرا دل چاہے گا۔ ان حرکتوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک کہ کوئی بھی عمل، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے موافقت نہ رکھے، وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرمان الہی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس انسان سے اور گمراہ کون ہے، کون ہو سکتا ہے جو اپنی ہی چاہتوں پہ عمل کرے، اپنی ہی ہوا پہ عمل کرے اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب کیا؟ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، سلف الصالح صحابہ اکرام کی سمجھ ہے ان کے سامنے، اور وہ یہ بولے کہ مجھے ایسے کرنا ہے، میں تو یہ عمل کروں گا۔ انہی کے بارے میں فرمان الہی ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی ہی چاہتوں کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی ہی چاہتوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ إِلَٰهَهُ یعنی اگر ماننی ہے، یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے الہ۔ الہ کا مطلب کون؟ وہ جو عبادت کے لائق ہو، اطاعت اس کی جائے جو عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے ربوبیت جو ہے وہ اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اپنی کتاب میں بہت سے، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ لیکن سورۃ الفرقان کی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلہة لا يخلقون شیئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ الفرقان بھیجا۔ قرآن کو الفرقان، اس لیے قرآن کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے حق اور باطل کی بات، ہم حق کو باطل سے جدا کر سکتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس کی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے جس کی ملکیت میں زمین اور سارے آسمان، ساتوں آسمان اللہ کی ملکیت میں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض،
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہی پورے ملک میں، پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کی خلقت اللہ کے ہاتھ میں، یعنی ہر چیز کو اللہ نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اور ہر چیز کی تقدیر بھی اللہ نے لکھی۔ تو یہاں پہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے الالہ الحق، الالہ الحق، جسے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کی ملکیت میں ہر چیز شامل ہے۔ میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، آپ کے والدین بھی شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، ہر چیز شامل ہے۔ آپ کے متعلق جو بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ ہر چیز اللہ کی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تیسری بات یہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہر چیز اسی نے بنائی، اور پانچویں بات یہ کہ ہر چیز کی تقدیر بھی اسی نے لکھی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا، اس کے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان ہے کسی کے دل میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن و سنت کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات پکڑے۔ کیسے پکڑے گا؟ کیسے پکڑے گا جب وہ جانتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک وہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کی تقدیر اس نے لکھی، اور پھر میں اطاعت کروں کسی اور کی، بات میں مانوں کسی اور کی۔ اور پھر ذکر کیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اور معبود لے لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اب ان کے معبودوں کی کیا صفت ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور خود انہیں بنایا گیا ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ یعنی تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ ان کے بارے میں کہا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ تو اپنے آپ کے نہ تو نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ یہ جو تم لوگوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو، ان کی طرف تم دوسرے ہر قسم کی عبادت تم ان کے سامنے کرتے ہو، انہی سے تم دعا مانگتے ہو، انہی کو تم یاد کرتے ہو، انہی کی قبروں پہ تم جا کے کھڑے ہوتے ہو۔ ان کی کیفیت، ان کی اصلیت بتا رہا ہے اللہ۔ کیا اصلیت ہے ان کی؟ ان کی کیا اصلیت ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، تمہارے جو معبود ہیں لا یخلقون شیئا، کچھ نہیں بنا سکتے۔ انہیں بولو ایک مکھی بنا کے دو، مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک چیز کو دوسری چیز تحویل کر کے توڑ موڑ کے کچھ اور بنا دیا۔ درخت دے دو، کرسی بنا دیں گے، آپ کے لیے ڈیسک بنا دیں گے، لیکن کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے یہ۔ اور تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات، ان کا خود اپنا نفع نقصان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، نہ ہی ان کی موت ان کے ہاتھوں میں، نہ ان کی زندگی ان کے ہاتھوں میں، نہ ہی ان کا قبر سے اٹھنا ان کے ہاتھوں میں۔ تو تم کیا جا کے مانگ رہے ہو؟ ایسے انسان سے کیا مانگو گے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، تم نے اپنی چاہتوں کو اپنا معبود بنا دیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنے خدا کو، اپنے معبود کو اپنی ہی دل چاہت والی باتیں، تم نے انہیں اپنا معبود بنا دیا۔ پھر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم اس انسان کے وکیل بنو گے، اس کی حفاظت کرو گے؟ یہاں پہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے،
ان کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء. سنن الترمذی کی یہ حدیث ہے. علامہ الالبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاقیات سے اور برے اعمال سے. ایک برے اخلاق سے اور برے اعمال سے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے اور والاہواء اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری دل میں ان چیزوں کی چاہتیں ہوں جو بری ہیں. میرے دل میں ان چیزوں کی چاہتیں ہوں جو بری ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ جب حکم بھیجتا ہے تو اپنے حق کے ساتھ اپنے حق کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمارے اوپر واجب کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے بھی حق پورے کریں. اسلام صرف ایک بندے کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے پچھلے 2 دنوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اسلام تو ایک زندگی جینے کا راستہ ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں, چاہے ان کے زبان پہ یہ بات آئے کہ نہ آئے, ان کے اعمال میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے, یعنی زندگی کا ایک حصہ ہے دین. جیسے کہ سونا حصہ ہے, جیسے کہ کاروبار ایک حصہ ہے, نوکری کرنا ایک حصہ ہے, تعلیم کرنا ایک حصہ ہے, اور دین ایک حصہ ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کے کچھ موقع دین کے حوالے کر دیے کہ یہ ان کی دینی حیثیت ہے, باقی ان کی دینی حیثیت ہے, انہیں چھوڑ کے ان دوسرے جو موقع ہیں ہماری زندگی میں ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. میرے کاروبار میں دین نہیں ہے, میرے گھر میں دین نہیں ہے, میرے نوکری میں دین نہیں ہے, میرے کھیل کود میں دین نہیں ہے, میرے پیسے میں دین نہیں ہے. دین جو ہے وہ مقرر اس وقت کا دین ہے, میں اس وقت پہ اپنی دین پہ عمل کروں گا. جیسے کہ نوکری ہے, ٹھیک ہے نا, نوکری کا ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ ایک ٹائم پہ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ, ایسے ہی دین ہے, اس کا ایک مقرر ٹائم ہے. یہاں پہ دین کی بات آ گئی, دین کا ٹائم ختم, ٹوپی اتارو اور دین ختم. شیخ بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس بات کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا تھا بہت عرصے پہلے. ان کی ایک آڈیو تھی, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے, مسجدوں کی ٹوپی بنا دیا ہے. مسجد میں داخل ہوئے ٹوپی پہن لی, مسجد سے نکلے ٹوپی اتار دی. بھائی اہل حدیث ہونا, سنت پہ چلنا, قرآن اور سنت کو پسند کرنا, یہ مسجد کی ٹوپی نہیں ہے, یہ مسجد کی ٹوپی نہیں ہے. یہ اس عمل کو اپنے گھر میں بھی قائم کرو, مسجد میں بھی قائم کرو, مارکیٹ میں بھی قائم کرو, اپنے کام میں بھی قائم کرو, جب آپ اکیلے اپنے گاڑی میں بیٹھے ہو جب بھی قائم کرو. اصل تو وہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت پہ چلیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کی نظر نہیں ہے آپ پہ, اسے آپ جانتے ہیں اس وقت پہ کہ میرے اللہ کی نظر ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو قرآن اور سنت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دین کا ایک حصہ ہے لوگوں کے ساتھ اخلاقیات. ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. ایک صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی کہ مجھے نصیحت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نصیحت میں اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اتق اللہ حیثما کنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے جہاں پہ بھی ہو اس سے ڈرتے رہو. پہلے یہ ہے اللہ کا حق, پھر انسانوں کا کیا حق ہے, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ.
کوئی آپ کے سامنے آئے اس کے سامنے مسکراؤ، اسے اچھی اچھی باتیں کرو، اسے سلام بھیجو، پوچھو آپ کے کیا حال ہیں. یہ بھی ایک چیز یہاں پہ نہیں، میں نے نوٹ کیا ہے پوری دنیا میں ویسے، لیکن یہاں پہ میں نے ایک بہت اونچے مرتبے پہ دیکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ نہیں رکھتے. بھائی چارہ نہیں رکھتے. ہم کسی اور کو دیکھیں گے جو شاید نیچا ہو یا اونچا ہو، ہم ان کے ساتھ اچھے خیالات نہیں رکھتے. کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، سلام بولیں، کیسے ہیں آپ. یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ مدینے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر نبی کو کچھ دکھانا چاہتی تھیں، نبی کی انگلی پکڑ کے مدینے میں کہیں پہ بھی لے جاتی، کہیں پہ بھی لے گئیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان تھی کہ ان کے سامنے جو بھی آتا تھا نرم دل کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے. ایک دن حضرت عبیدہ بن الجراح، حدیث ہے، بحرین سے واپس آ رہے تھے جزیے کے ساتھ. صبح کے وقت سارے انصار کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ آ رہے ہیں مال کے ساتھ، جزیے کے ساتھ. اور سب اس صبح فجر کی نماز نبی کی مسجد میں پڑھنے لگے. مدینے میں مسجدیں تھیں، قوموں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی تھیں تاکہ ہر کوئی اپنے قوم کی مسجد میں نماز پڑھ سکے اور ہر کوئی یعنی دور نہ آنا پڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کس لیے مال کے لیے، دولت آ رہی ہے، جزیہ آ رہا ہے. نبی کریم کو خود نہیں رکھتے تھے، بانٹ دیتے تھے لوگوں میں، تو یعنی ہمارا حصہ ہمیں مل جائے. وہ جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا کہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں تو مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے اور کہا ابشروا واملوا، خوش ہو جاؤ اور امید رکھو، اچھائی کی امید رکھو. یعنی انہیں ڈانٹا نہیں نبی نے کہ یہ کیا حرکت ہے، جاؤ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھو، ڈانٹا نہیں، مسکرانے لگ گئے. لیکن فکر کی بات تھی، بات فکر کی تھی. یہاں پہ نصیحت دینا لازمی تھا، یہاں پہ نصیحت دینا لازمی تھا. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو دیکھیں کہ پہلے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اچھی چیزوں کی توقع رکھے، اور کوئی اچھی چیز اگر اس کے پاس آئے، کوئی خوشی کی بات ہو اس کے پاس آئے تو وہ اس سے خوش ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نصیحت ضرور دینی تھی. تو نبی نے کہا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، لیکن میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں غربت سے نہیں ڈرتا تمہارے لیے کہ تم غریب رہ جاؤ گے. یہ میرا ڈر نہیں ہے اس امت کے لیے کہ تم غریب رہ جاؤ گے، یہ ڈر نہیں ہے میرا. وَلَكِنِّي أَخْشَى أَن تُبْسِطَ لَكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ڈر تو یہ ہے کہ اس دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، جیسے کہ جو تم سے پہلے قومیں آئی تھیں ان کے لیے کھول دیے گئے. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم بھی دنیا کے خزانوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاؤ گے جیسے کہ انہوں نے کیا. یہ تو انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. تم بھی انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے جن کاموں میں وہ پڑ گئے، جن کاموں میں وہ پڑ گئے تم بھی انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ، اور یہ دنیا تمہیں بھی برباد کر دے گی جیسے کہ اس دنیا نے ان لوگوں کو بھی برباد کر دیا. اور كما قال. تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. کوشش کریں آپ دوسروں کو دیکھیں انہیں سلام بولیں، کسی کو بھی دیکھیں انہیں سلام بولیں. سلام سے بھائی چارہ زیادہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے لوگوں میں.
ہاتھ میں لائے ان سے ان کے احوال پوچھیں کیا حال ہے آپ کے آج. اس سے اس قوم میں جو نفرتیں ہیں وہ غائب ہو جائیں گی. ہم نے جو سسٹم اپنایا ہوا ہے وہ سسٹم ہی نفرتوں والا ہے. یہ بھی ایک شیخ بدی الدین کا قول تھا. یہ بھی شیخ بدی الدین کا ایک قول تھا کہ جمہوریت تو ہے ہی نفرتوں کا گیم. کوئی بولے گا کہ یہ بات غلط ہے؟ یہ تو ہے ہی نفرتوں کا گیم. انسان جیتتا ہی جب ہے جب کسی اور سے لوگ نفرت کریں. اگر دونوں سے محبت کر رہے ہیں تو کوئی نہیں جیتے گا. تو اگر جیتنا ہے تو لوگوں سے نفرت کرواؤ. یہاں پہ پوائنٹ جو تھا، میں ذرا سائڈ پہ چلا گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ سے برے خواہشات سے. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم ہی نے بے شک وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس کی نفس اس کے کانوں میں کیا کیا بات کرتی رہتی ہے. ہم جانتے ہیں یہ بات. تمہاری خواہشات کیا ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہو، کہ آپ کا دل آپ کو کن چیزوں کا حکم دیتا ہے. ہم جانتے ہیں یہ بات. ہم تو آپ کی اس نرو سے، اس وین سے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالی آپ کو بری خواہشات سے بچائے. یہ تھا تیسرا پوائنٹ ہمارا، تیسرا پوائنٹ. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ، اور آج کے لیے اسی پوائنٹ پہ ہم ختم کریں گے. اور یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ان کے بھی جواب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کریں گے. چوتھی بات، 3 باتیں ہو گئی ہیں. کوئی ذکر کرے پہلی بات کا؟ بدعات. دوسری بات کوئی اور؟ جہالت. تیسری بات ہوا. چوتھی بات تحکیم العقل اپنی عقل کی بات کرے. انسان اپنی عقل کی بات کرے جہاں پہ نص کی بات ہونی چاہیے. یعنی دین کے معاملات میں انسان کسی عمل کو قبول نہ کرے. کیوں؟ اس کی عقل اسے قبول نہیں کرتی. یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر اس دین کو عقل پہ قائم کیا ہوتا تو جب ہم مس کرتے تو ہم پیروں کے نیچے، خفین کے نیچے کرتے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اپنے خفین کے اوپر والے حصے پہ مس کیا. بے شک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم ایک نعمت ہے عقل، اور اس عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے جدا بنایا. یعنی شہوات جو ہیں ہمارے پاس، جو چاہتیں ہوتی ہیں جو دل کی چاہتیں ہوتی ہیں، یہ تو چاہتیں جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں. جب جانور دنیا کو دیکھتا ہے، جانور دنیا کو کھانے پینے کے ذریعے سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل کی جو آپ اگر جا کے اکانومسٹ کی آرٹیکلز پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آج کل جو اکانومیز بنی ہیں، جو اسٹرانگ اکانومیز بنی ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں یہ بنی ہیں کنزیومرزم پہ. کنزیومرزم کا اگر میں بڑے آسان الفاظوں میں اگر ذکر کروں، وہ یہی ہے کھانا پینا.
چیزوں کو ہڑپ کیسے کروں، جو بھی چیز میرے سامنے آ رہی ہے اسے میں کھا کیسے جاؤں، یا تو یعنی میٹافورکلی جسے کہتے ہیں یا میں فزیکلی اسے کیسے کھاؤں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے علیحدہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی. جانوروں میں صرف شہوات ہیں، چاہتے ہیں، اور ملائکہ میں، فرشتوں میں صرف عقل ہے. فرشتوں میں کوئی چاہت نہیں، فرشتوں میں کوئی چاہت نہیں، اور جانوروں میں عقل نہیں. اللہ نے انسان کو دونوں سے جدا بنایا، انسانوں میں عقل بھی دے دی اور چاہتیں بھی دے دی، اور عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی وحی بھی بھیجی. اب عقل انسان کو اس لیے دی گئی تاکہ عقل کے ساتھ انسان جانور نہ بنے، عقل کے ساتھ انسان ایک جانوروں کی زندگی نہ جیے. اور یہ عقل الامام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب طریق الہجرتین، بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں اس عقل کی بیان میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یا جو آلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی حفاظت کے لیے شیطان کے خلاف، یعنی جو عقل ہے اسے استعمال کر کے ایک انسان اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے، شیطان کے وسواس سے بچا سکتا ہے. کہ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اسی عقل کو وہ شیطان ہی کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی جو ایک ذریعہ تھا آپ کا جس سے آپ اپنے آپ کو شیطانی طریقوں سے بچا سکیں، شیطان کے جو ٹرکس ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں، آپ نے اپنے عقل کو شیطان ہی کے ہاتھ کر لیا تاکہ شیطان آپ کی عقل کو آپ ہی کے خلاف استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کے اور زمین کی خلقت میں اور اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی اختلاف میں، یعنی ان میں جو اختلافات ہیں، اب روشنی ہے، اب اندھیرا ہے، لآیات لأولی الالباب، سوچ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، یہ ہے جگہ اپنی عقل استعمال کرنے کی. کہ آپ پوری کائنات کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں کہ بے شک یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. فرمان الہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، بے شک ایک کتاب جسے ہم نے اتارا تمہارے اوپر جو مبارک ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی کتاب کو مبارک کہتا ہے، یعنی بابرکت کتاب ہے. کیسے ہے بابرکت کتاب؟ یہ بابرکت کتاب ہے کہ اسے پڑھ کے بھی آپ کو اجر ملے گا، اس پہ عمل کر کے بھی آپ کو اجر ملے گا، اسے نماز میں پڑھ کے بھی آپ کو اجر ملے گا، اس کی تلاوت کو سن کے بھی آپ کو اجر ملے گا. اس سے زیادہ بابرکت کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے زیادہ تر جو برکت ہے اللہ کی کتاب میں اسے ہم نے چھوڑ دیا، جو ہے عمل کرنے والی برکت. جو انسان اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرے گا، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پہ عمل کرے گا، یہ ہوگا اس کا نتیجہ. کیا؟ کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں آخرت میں. ہم نے یہ برکت تو چھوڑ دی اور دوسری برکتوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. بے شک اس میں ہے برکت، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے برکت ہے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے. ہر حرف کی برکت ہے 10 گنا. آپ نے الف لام میم پڑھا ایسے جیسے کہ آپ نے 10 دفعہ پڑھا. الف بھی 10 دفعہ، لام بھی 10 دفعہ، میم بھی 10 دفعہ، یعنی 30 دفعہ آپ کو اجر ملے گا. 30 دفعہ آپ کو اجر ملے گا. اللہ کی کتاب شفا ہے.
آپ بیمار ہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس میں شفا ہے۔ اللہ کی کتاب رقیہ ہے، آپ اسے رقیہ کے طور پہ پڑھ سکتے۔ ڈر ہے، کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے کوئی اثر کیا ہے، اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب جادو کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا تھا؟ یہی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ لیکن اس پہ عمل کرنا، ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی تفسیر کھول کے نہیں پڑھتے، اس کا مطلب نہیں پڑھتے، تو اس کلام کا اثر ہمارے اعمال پہ نہیں ہوتا۔ اور کیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کرنے والے لوگ اس اللہ کی کتاب کی آیت میں غور و فکر کریں، غور اور فکر کریں، یعنی آپ اللہ کی کتاب کو کھول کے اسے پڑھ کے اس پہ غور و فکر کریں، آپ کو اپنی زندگی کی مثالیں ملیں گی، اس میں بڑے عظیم اعمال ملیں گے آپ کو اس میں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ غور و فکر کر لیں جن لوگوں کے پاس عقل ہے، انہیں یاد آ جائے ان کا مقصد کیا ہے اور انہیں اس زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ فرمان الہی ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہو، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، جاؤ زمین پر آگے جاؤ، جا کے دیکھو کہ اس پوری زمین کو کیسے بنایا گیا، یہ بھی عقل والوں کے لیے ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بے شک تم قرآن کی طرف، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس سے اگر یہ کتاب آتی تو اس میں بڑی اختلافات ہوتے، یہاں پہ ایک بات ہے تو کہیں اور کوئی دوسری بات ہے۔ اب یہ ہے عقل کا فائدہ، یہاں پہ ذکر کرنا لازمی ہے، اور اسی نقطے پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا وقت ملے۔ اب یہاں پہ ہم نے ذکر کر دیا کہ ہر انسان اپنی عقل میں ایک نہیں، لوگوں کی چاہتیں مختلف ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا عقل کا مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، لوگ علم میں بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب بات آتی ہے اختلافات پر۔ اسے اختلافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اختلافات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت نازل جب ہو رہی تھی تو اختلافات نہیں تھے، قوم میں اختلافات نہیں تھے، صحابہ میں اختلافات نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ جہاں پہ بھی اختلاف پیدا ہوا وہاں پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح فیصلہ پوچھا اور وہاں پہ فیصلہ ہو گیا، بس وہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا سو آ گیا، بس۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اپنی دعوت کو مکہ میں جاری رکھا، 10 سال تک مدینہ میں جاری رکھا، لوگوں کو ایمان سکھایا، لوگوں کو اسلام سکھایا، لوگوں کو احسان سکھایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ یہ اس کا بھی بیان ہم کر چکے ہیں مکمل طور پہ، یہاں تک کہ یوم العرفہ حج الوداع کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی دی کہ کیا میں نے بتایا کہ نہیں بتایا۔ کوئی علم اپنے پاس نہیں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا علم بانٹ دیا لوگوں میں، سارے کا سارا علم بانٹ دیا لوگوں میں، لیکن لوگوں کے مراتب، علم کے مراتب مختلف تھے، صحابہ میں بھی۔ اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5000 سے زائد احادیثیں ہیں، حضرت جو کہ سن 6 سال بعد، ہجرت کے 6 سال بعد مسلمان بنے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 4 سال کی تھی، 4 سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا مکہ میں، رخصتی ہوئی مدینہ میں، ان کی ہیں 2000 سے زائد احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 3000 کم،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تھی. حضرت کون جانتا ہے جواب؟ حضرت لا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ام المؤمنین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں تھیں. وہ کون ام المؤمنین تھیں؟ جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات آتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے ساتھ رہتے تھے. ذکر ہے، کچھ احادیثوں کا بھی ذکر ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ان راتوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بستر سے نماز پڑھنے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، آ کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے پکڑ کے سیدھے ہاتھ پہ کیا. یہ ایک ایسی رات میں تھی جب حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایسی بہت سی احادیثیں ہیں جن کے رشتہ دار جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں بھی کچھ علم حاصل ہوا. کیوں؟ کہ ان کی بہن حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں تھی. تو ایسے ہی علم میں ان کا اختلاف تھا، ہر کوئی ایک ہی مرتبے کے علم کا نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب مسئلے مسائل اٹھتے تھے تو جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کس کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی واقعہ ہو جس کے ذریعے سے ہمیں علم پہنچ جائے کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایسے بھی بہت سے واقعے ہیں، ذکر کرتا ہوں بار بار، میں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے نیل الاوطار میں، امام شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور فقہ کی کتاب ہے نیل الاوطار، اس میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے نہیں معذرت عمدۃ الاحکام میں شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اختلافات حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں ہوئی. وہاں پہ اختلاف تھا کہ جنابے کی حالت میں کیا انسان مسا کر سکتا، جنابت کی حالت میں تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو کسی ضرورت کے لیے کسی حکم کے ساتھ بھیجا اور وہاں جنابت کی حالت میں وہ آ گئے اور پانی تھا نہیں تو انہوں نے تیمم کیا. لیکن تیمم ایسے کیا کہ فرش میں لیٹ گئے مٹی میں اور پورے جسم کا تیمم کر لیا انہوں نے، یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں. یہ ان کا قیاس تھا، ان کا یعنی کہ علم تھا نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے اجتہادی طور پہ ایک قیاس کر کے کہ یعنی اگر وضو کرنا ہوتا تو ایسے کرتا، مجھے یعنی پورے جسم کا کرنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آ کے ذکر کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کانا یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تمہارے لیے کافی تھا تم ہاتھوں کے ساتھ جو عام تیمم ہوتا ہے وہ کر لیتے. یہ حدیث حضرت عمار ابن یاسر لوگوں میں ذکر کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں. جب حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے حضرت عمار کو بلایا، پوچھا کہ تم اس حدیث کا کیوں ذکر کر رہے ہو، کیوں ذکر کر رہے ہو تم اس حدیث کا. انہیں اعتراض تھا. حضرت عمار ابن یاسر نے کہا یہاں پہ میں دو نقطوں کا ذکر کرتا ہوں. حضرت عمار نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو یاد نہیں آپ بھی وہیں پہ موجود تھے جب اس بات کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا میرے سے اور یہ فتویٰ دیا مجھے کہ میرے لیے یہ کافی تھا، آپ بھی وہیں موجود تھے. تو پہلی بات یہ کہ اختلافات بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں. اختلافات ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تک علم نہ پہنچے،
ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تک علم نہ پہنچے. اس لیے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب میں اور جو باقی 3 مذاہب ہیں، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجاز سے دور تھے، وہ کوفہ میں تھے. وہاں پہ بہت سا علم پہنچا اور بہت سا نہیں پہنچا. زیادہ تر صحابہ حجاز میں تھے تو وہاں پہ احادیثیں بہت تھیں. کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور بعد میں جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہجرت اور ان کی وفات ہوئی ہے کوفہ میں. اور ان سے علقمۃ بن قیس النخعی، ابراہیم النخعی اور دوسروں نے علم حاصل کیا. وہ سارا علم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں شامل ہو گیا. لیکن انہیں کہا جاتا تھا اہل الرأی. کیوں اہل الرأی؟ کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ رأی قرآن اور سنت سے بہتر ہے. نہیں، لیکن جب مسئلے مسائل اٹھتے تھے اور احادیثیں نہیں ہوتی تھیں تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنی رائے سے بات بتائیں. جو احادیثیں ہیں انہوں نے استعمال کی، جو نہیں تھی وہاں پہ اپنے علم اور فہم سے انہوں نے جواب دیا اور پھر کہہ دیا لوگوں سے کہ جہاں تک میری بات قرآن اور سنت سے موافق ہے تو وہ بات ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے موافق نہ ہو تو وہ بات ٹھیک نہیں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات کے اسباب، وجوہات بہت سے ہیں. ایک ہے کہ کسی کے پاس علم نہ پہنچا ہو، دوسرا ہے کہ کسی کے پاس علم پہنچا ہو اور وہ بھول گیا ہو، اسے یاد نہ ہو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی خلاف 2 صحابی تھے، یہ بھی اختلاف نبی کے زمانے میں حضرت عمر کی خلافت میں ہوا. اور وہ یہ تھا کہ کیا بندہ ایزار پہن کے صرف نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. ایزار کیا؟ جسے ہم یہاں پہ دھوتی کیا تھا، تہبند. الحمدللہ یہ پہن کے، صرف یہ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حدیث ہے، اسے جائز قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو بھی ڈھانپیں. اگر ایک ہی کپڑا ہے اور وہ واسع ہے تو اسے تہبند بنا کر اور اپنے کندھوں پہ بھی انہیں اس کپڑے کو ڈالنا تاکہ آپ کے کندھے بھی یعنی کپڑے کے نیچے آ جائیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے تھی کہ نہیں، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جب اجازت دی تھی ضرورت کے تحت. یہ ایک ضرورت تھی اس زمانے کی، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے. اب کپڑوں کی کوئی کمی نہیں تو اس لیے جائز نہیں. یہ اختلاف حضرت عبداللہ اور ایسے بہت سے اختلافات ہیں. حضرت عمر بن العاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیچ یہ اختلاف اٹھا اور عام لوگوں کے سامنے اٹھا. یعنی بحث ہو رہی عام لوگوں کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، حکم دیا صحیح رائے حضرت عمر بن العاص کی ہے اور آج کے بعد اس موضوع کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ ہو. تو اب جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ اور ایک آج کل کا طور طریقہ ہے کہ لوگ اپنی عقل کو پھر استعمال کرتے ہیں کہ میری عقل کے تحت یہ جو بات ہے، یہ بات میری عقل اسے قبول نہیں کر رہی. ہم اگر کسی سے بولے کہ تبدیلی لانے کے وسائل کیا ہیں، ہم اپنے ملک میں تبدیلی اگر لانا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق ان کے وسائل کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کون سی باتیں سنت کے مطابق ہیں، کون سی باتیں سنت کے مخالف ہیں، اور ہم انہیں دلائل کے ساتھ پیش کریں، قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ پیش کریں کہ یہ دیکھیں یہ قرآن میں بھی اس کی بات ہے، سنت میں بھی اس کی بات ہے، ان احادیثوں میں یہ چھپی بھی باتیں نہیں ہیں. کوئی بندہ بولے کہ یہ تو ایسی احادیث کی نہیں، یہ تو ویسی صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے اوقات میں کیا کرنا چاہیے.
اور انسان بولے کہ یہ تو میری عقل قبول ہی نہیں کرتی، ہم نے تو یہ طور طریقہ استعمال کر کے، ہم نے تو قادیانیوں کے ساتھ یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مخالف ہے تو وہ غلط ہے، چاہے آپ کی عقل اسے قبول کرے کہ نہ کرے۔ یہ آپ کی عقل کی کمزوری ہے، قرآن و سنت کی کمزوری نہیں۔ ورنہ تو انسان اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ زندگی میں کتنی دفعہ انہیں صحیح بات بتائی گئی ہو، انہوں نے اپنے عقل سے کام لیا ہو، 10 سال بعد انہیں جا کے معلوم ہوا ہو کہ یا سبحان اللہ، اگر میں اس دن اپنی عقل سے نہ کام کرتا، قرآن و سنت کے مطابق کرتا۔ کتنے کتنے واقعے ہماری زندگی میں آتے ہیں جو غمناک ہوتے ہیں، ان میں آنسو بھی آ جاتے ہیں آنکھوں میں، آگے جا کے پتہ چلتا ہے یا سبحان اللہ، اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا۔ یہاں پہ الامام الشاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، اور میں بس یہ آخری قول ہے انشاءاللہ، معذرت کہ میں نے آج کا لیکچر ذرا لمبا کر دیا۔ الامام الشاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، ان اللہ جعل للعقول فی ادراکها حدا تنتہی الیہ لا تتعدہ، کہ عقل کو اللہ نے محدود بنا دیا، یعنی عقل کی حدود ہیں، حد کے اندر عقل کام کرے گی، حد سے باہر عقل کام نہیں کرے گی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سَبِيلًا إِلَى الْإِدْرَاكِ فِي كُلِّ مَطْلُوب، عقل کے ذریعے سے انسان ہر ضرورت کا فہم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی بڑی آسان، میں آپ سب کے سامنے ایک بڑی آسان اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ دین میں عقیدے میں اور فقہ میں عقل کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف السمع و طاعہ، سننا اور عمل کرنا، یعنی نقل کی جگہ ہے کہ آپ نقل کریں قرآن و سنت کی۔ ورنہ عقل کے ذریعے سے نہ تو نماز کا طریقہ واضح ہے، عقل کے طریقے سے نہ تو روزے کا طریقہ واضح ہے، عقل کے طریقے سے نہ تو وضو کا طریقہ حاصل ہوگا، عقل کے طریقے سے نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ یہ سارے عبادات عقل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، یہ ساری نقل کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عقیدے میں آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے ذات کے بارے میں علم رکھنا، یہ ساری عقل کی باتیں نہیں، یہ ساری نقل کی باتیں ہیں۔ اور علم الغیب اس لیے ہی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم غیب میں ایمان رکھیں جہاں پہ عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ سب سے پہلے ذکر ہے قرآن میں متقون کا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ سب سے پہلے وہ غیب میں ایمان رکھتے ہیں، ان کی عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ان چیزوں میں وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ ہمیشہ نقل کرتے ہیں قرآن و سنت کی۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ لوگ اپنی عقل قرآن و سنت کے سے اوپر رکھ کے اپنی عقل سے کام کریں، اور اس کے ذریعے سے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا چوتھا پوائنٹ۔ انشاءاللہ ہم جو باقی 2 پوائنٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈڈیال میں رکھیں گے۔